السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الحنین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی یہ ہماری مبارک نشست جس میں انشاءاللہ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے مناقب انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ رجب المرجب کا مہینہ بہت ساری مناسبتیں اس کو حاصل ہیں، بہت ساری خصوصیات اس مہینے کو حاصل ہے۔ ان تمام تر خصوصیتوں میں سے، ان تمام تر امتیازات میں سے رجب المرجب کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اس مہینے کی 13 تاریخ کو مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر شہنشاہ ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت علی شیر خدا کے مناقب اور فضائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سماعت فرمائیں گے۔ معزز حاضرین کرام، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، جمہور علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بلند اگر کسی کا مقام ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آپ کی ایک انفرادی خصوصیت ہے، اور اسی پر اہل سنت والجماعت کے ائمہ کرام علماء کرام کا اسی پر سب کا اتفاق ہے۔ اسی طرح عزیزان ملت اسلامیہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اگر یہ کسی کو بولا جاتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اگر ہم خلفائے راشدین کو دیکھیں گے، ان کے جس طرح ان کے مراتب ہے اور ان کی شان جس طرح بیان کی گئی ہے، علماء کرام نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ کسی صحابی رسول کو کوئی جزوی فضیلت حاصل ہے اور کسی کو کچھ حاصل ہے، لیکن عمومی طور پر سب سے بلند و بالا اگر کسی کا مقام ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور یہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کچھ فضیلتیں جن کو جو حاصل ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں، اور اسی طرح مولا علی مشکل کشا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خصوصیات حاصل ہے وہ کسی کو اور اللہ رب العزت نے وہ خصوصیت عطا نہیں فرمائی ہے۔ تو محترم حاضرین کرام، آج ہم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی شان میں قرآن مجید میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ کچھ تقریباً کم و بیش 300 ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان فرما رہا ہے۔ میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا پس منظر بھی اگر آپ دیکھیں گے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، علماء کرام مفسرین کرام ذکر فرماتے ہیں یہ جو آیت نازل ہوئی یہ بھی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل کی گئی۔ اس کا پس منظر یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ محترم ناظرین کرام، حضرت علی شیر خدا اللہ رب العزت
ایسی سخاوت سے آپ کو سرفراز فرمایا تھا، وہ حضرت مولا علی مشکل کشا، آپ کا گھرانہ اور آپ کی شان یہ ہے، آپ کی پوری سیرت پڑھنے سے ہم کو یہی معلوم ہوتا ہے، خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلایا آپ کر کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں ذکر کیا گیا 4 درہم آپ کے پاس موجود تھے، 1 درہم کو آپ نے دن میں خرچ کیا، 1 درہم کو آپ نے رات میں خرچ کیا، 1 درہم کو آپ نے اعلانیہ طور پر خرچ کیا، اور 1 درہم کو آپ نے پوشیدہ طور پر خرچ کیا۔ بس تھے صرف 4 درہم، اور ان 4 درہموں کو بھی اپنے پاس رکھنے کے باوجود جب سائل آپ کے دروازے پر آیا، آپ نے سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، ان 4 درہموں کو بھی اللہ اس کے رسول کی راہ میں آپ نے خیرات کر دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، رات میں خرچ کرتے ہیں، دن میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی اجر کو رکھا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ خصوصیتیں اور ایسی حاصل ہے جو اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خصوصیتوں سے اللہ رب العزت نے سرفراز نہیں فرمایا۔ ان تمام تر خصوصیتوں میں دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو رجب المرجب کی 13 تاریخ کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور ان تمام تر خصوصیات میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ تھا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی آپ نے زیارت فرمائی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے ذکر فرمایا، مستدرک علی الصحیحین میں بھی اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت علی سے کتنی محبت کرتے ہیں، صحابہ کا کیسا ان کے ساتھ ان کا معاملہ تھا، کیسی ان دونوں کے درمیان آپسی محبتیں کیسی تھی۔ اس حدیث مبارکہ سے آپ کو اندازہ لگتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی لخت جگر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوتی ہے۔ کون عائشہ؟ جو نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے۔ آپ خود بیان کرتی ہے اور اپنے والد گرامی سے عرض گزار ہوتی ہے، ابا جان کیا بات ہے، جب آپ حضور کی محفل میں موجود ہوتے ہیں اور حضور کی محفل میں آپ موجود ہوتے ہیں اور بار بار آپ حضرت علی کو تکتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے بار بار تکا کرتے ہیں آپ؟ تو اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لخت جگر سے آپ فرماتے ہیں، اے عائشہ کہ تمہیں نہیں معلوم، میرے آقا نے نہیں فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں رسول کریم کی محفل میں بیٹھتا، ایک طرف نبی کریم علیہ السلام سے اقوال کو سماعت بھی کرتا تھا، تو دوسری طرف حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت میں بھی مصروف ہوا کرتا تھا۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معاملہ تھا۔ اسی طرح عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تمام تر خصوصیات میں سے اور ایک خصوصیت آپ کو یہ حاصل ہے کہ آپ پیدا ہونے کے بعد اپنے حلق سے جس چیز کو سب سے پہلے وہ اتارا وہ لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ یہ خصوصیت حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اتنا ہی نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، وہ حضرت علی جو خود بیان فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا
میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، آپ نے فرمایا۔ اور ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیات ہیں، انہی خصوصیات میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی کے نکاح میں آپ نے عنایت فرمایا۔ کون فاطمہ عزیزان ملت اسلامیہ؟ وہ فاطمہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، آپ نے ارشاد فرمایا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا۔ کون فاطمہ آپ جانتے ہیں محترم ناظرین کرام؟ وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کی مجلس میں آپ آتی تو وہ انبیاء کا سردار، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے استقبال میں تمام انبیاء کھڑے ہوتے ہیں، وہ انبیاء کے سردار حضرت فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کون فاطمہ آپ جانتے ہیں؟ یہ وہی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حشر کے میدان میں آپ گزرے گی، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مولا مشکل کشا کے نکاح میں اللہ کے رسول نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے۔ اتنا ہی نہیں محترم حاضرین کرام، ان تمام تر خصوصیات میں سے اور ایک خصوصیت اگر آپ کو ذکر کروں، آپ کے بچوں کے لیے اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار کا نام ہے۔ تو محترم حاضرین کرام، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے بابا کو علی کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا معاملہ کیا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے آپ کو کیسا علم عطا فرمایا تھا، آپ کے علم کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، حضرت علی خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رکاب میں اگر اپنا قدم رکھتا، دوسرے رکاب میں قدم رکھنے سے پہلے حضرت علی بیان فرماتے ہیں میں قرآن کو شروع بھی کرتا ہوں اور ختم بھی کر دیتا ہوں۔ تو قرآن شروع بھی کر رہے ہیں، ختم بھی کر رہے ہیں، کتنی دیر؟ رکاب، گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھنے سے لے کر ایک رکاب میں آپ نے قدم رکھا، دوسرا رکاب میں قدم رکھنے سے پہلے بیان فرما رہے ہیں میں قرآن شروع بھی کرتا ہوں اور اس کو ختم بھی کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پر سوالات ہوتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن 30 پارے ہیں، قرآن 114 سورتیں ہیں، کیسے ممکن ہے اتنی دیر میں ختم ہونا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آپ اور ہمارے لیے ممکن نہیں، یہ ممکن ہے تو علی شیر خدا کے لیے ممکن ہے، اس لیے کہ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، معترضین اعتراض کرنے لگیں گے آخر یہ کون سی بات ہے، ایک آنے واحد میں پورا قرآن مجید کس طرح پڑھا جا سکتا ہے؟ آئیے میں آپ کو قرآن سے ثابت کروں گا۔ حضرت علی کی کرامت کا اگر آپ انکار کریں گے تو قرآن کے انکار کرنے والے ہوں گے، اگر علی کی کرامت کو سن کر مچل جائیں گے تو یہ مومن ہولی کی علامت سمجھی جائے گی۔ تو محترم ناظرین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اس کرامت کو جو ذہن میں لوگوں کے نہ آئے اسی کو تو کرامت کہا جاتا ہے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کو قرآن سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حضرت تیزی کے ساتھ میں حضرت آصف بن برقیہ، کون ہے آصف بن برقیہ؟ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مجید جن کی کرامت کا تذکرہ فرما رہا ہے،
کون ہے یہ آصف بن برقیہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، واقعہ لمبا چوڑا ہے، بس اشارہ دے کر میں اپنی بات کو تیزی کے ساتھ سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں میں آپ نے اعلان کیا، ہے کوئی تو تخت بلقیس کو میرے پاس لا کر رکھ دے۔ تو بتایا جاتا ہے، قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے، تو ایک ہیکل جن تھا، وہ اٹھا اور اٹھ کر عرض کرنے لگا، اگر آپ حکم کر دے تو میں اس بلقیس کے تخت کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کتنی دیر میں لا کر رکھو گے؟ تو وہ ہیکل جن کہنے لگا، آپ کی مجلس اٹھنے سے پہلے پہلے لا کر رکھ دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام صبح بیٹھا کرتے تھے، تو دوپہر کے وقت، شام کے وقت تک ان کی مجلس اٹھا کرتی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اس سے جلدی چاہیے۔ تو ایک آپ کے امتی جن کا نام آصف بن برقیہ بتایا جاتا ہے، آپ نے اٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اگر آپ حکم فرما دیں میں اس تخت کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو آپ نے کہا، عرض کیا، آپ اپنی پلک چھپکنے سے پہلے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ تو محترم ناظرین کرام، ادھر سلیمان علیہ السلام نے اجازت دیا، ادھر آصف بن برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی پلک چھپکنے سے پہلے پہلے آصف بن برقیہ نے اس بلقیس کے تخت کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ تو محترم ناظرین کرام، قرآن ذکر کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، وہ آصف بن برقیہ جن کے پاس کچھ کتاب کا علم موجود تھا، کچھ کتاب کا علم موجود تھا، تو ان کی رفتار کا اور ان کی عظمت کا جب یہ عالم ہے، تو آپ اندازہ لگائے، وہ تو سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، یہ تو امام الانبیاء کے امتی ہی نہیں بلکہ علی شیر خدا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے خود آپ کے علم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور خود حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پوری قرآن کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں رکھا، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ میں رکھا، اور پورے بسم اللہ کا خلاصہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ کے با میں رکھا، اور پورے با کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی با کے نقطے میں رکھا، اس نقطے کا نام علی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو دیکھیے، جب آصف بن برقیہ کے پاس کچھ کتاب کا علم تھا، تو تخت بلقیس کو آنے واحد میں حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کی خدمت میں لا کے رکھ دیے۔ اب ادھر ایک کچھ علم نہیں بلکہ علم کا سمندر ہے آپ، وہ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رکاب میں پیر رکھنے سے دوسری رکاب میں پیر رکھنے تک وہ اگر قرآن پاک کو مکمل کر لے، اس میں کون سی بعید کی بات ہے، کون سی بعید بات ہے؟ تو محترم ناظرین کرام، یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتنا ہی نہیں محترم ناظرین کرام، حضرت علی کے بارے میں اللہ کے رسول پاک علیہ السلام متعدد مقامات پر، ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی مقامات پر آپ کے فضائل لوگوں کے سامنے بیان فرمائے۔ اور اتنا ہی نہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ساتھ تھا، اور وہ غدیر قم کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے خطاب کرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور حضرت علی کو اپنے قریب بلا کر آپ کا دست مبارک پکڑ کر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، من کنت مولا فہذا علی مولا، آپ نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ خصوصیت آپ کو عطا فرمائی، اور ایسی خصوصیتیں اور کسی کو حاصل نہیں۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، آقا کریم علیہ السلام کہ اگر آپ اقوال کو دیکھیں گے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کی شان میں وقتاً فوقتاً صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے آپ ذکر فرمایا کیا کرتے تھے۔ اور ایک مقام پر جس وقت خیبر کا قلعہ فتح کرنا تھا،
بہت بڑے بڑے پہلوان، اپنے وقت کے بہت زیادہ طاقتور لوگ خیبر گئے تھے لیکن فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ حکمت خداوندی اس میں یہ تھی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے پورے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ نے جمع کیا، جمع کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرماؤں گا جن کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی خیبر کو فتح فرمائے گا، اور اس سے اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب جھنڈا دیا جائے گا، ایک طرف جبرائیل اس کے کھڑے ہوں گے حمایت میں، ایک طرف میکائیل اس کی حمایت میں کھڑے رہیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب پوری رات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بے چینی میں گزار دیے کہ کل صبح جب ہوگی تو اللہ کے رسول ہمارے ہاتھ میں وہ جھنڈا عنایت فرمائیں گے۔ حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہے، عثمان غنی بھی موجود ہے، عشرہ مبشرہ کے دیگر اصحاب رسول بھی اس میں موجود ہیں۔ بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خواہش تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب وہ جھنڈا ہمیں عنایت فرمائے۔ رات پوری بے چینی میں اسی طرح گزر گئی، دعاؤں میں گزار دیے۔ جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد تمام صحابہ جتنے اس وقت موجود تھے سب کے سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی نظر کو دوڑایا۔ نظر کو دوڑانے کے بعد پوچھتے ہیں علی کہاں پر ہے، پوچھتے ہیں علی کہاں پر ہے۔ تو دیگر جو اصحاب رسول تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی ابھی فی الوقت ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہو گیا ہے، تھوڑا آنکھ ان کی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی آنکھ کھول نہیں سک رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کو بلا کر لائی۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت علی مولا مشکل کشا کے آنکھ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا تو حضرت علی کو جو تکلیف تھی، جو بیماری تھی، وہ سب کی سب لعاب مصطفیٰ کی برکت سے ختم ہو گئی، وہ لعاب مصطفیٰ کی برکت سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد محترم ناظرین کرام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جھنڈے کو جو عنایت فرمایا وہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وہ جھنڈا عنایت فرمایا۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت علی اس قافلے کے سپہ سالار بننے کے بعد آپ اب خیبر پہنچنے کے بعد خیبر کے قلعے کو فتح کرنے سے پہلے اتمام حجت کے لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے ادھر سے آواز دیتے ہیں، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ خیبر کے قلعے کو آپ چھوڑ کر نکل جائیں، ہم تمہیں تمہاری جان بخش دیں گے، ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ تو اس کے بعد دروازے کے پیچھے سے مرحب کی آواز آئی، کون ہے؟ تو ادھر سے آواز آئی، میں علی مشکل، میں علی حیدر کرار ہوں۔ تو مرحب نے کہا تم سے پہلے بہت آئے لیکن آج تک کسی نے فتح نہیں کیا، کیا یہ نہیں جانتے؟ تو حضرت علی نے فرمایا مجھ سے پہلے جو آئے وہ آئے گئے تھے، میں آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں بھیجا گیا ہوں۔ اس کے بعد اتمام حجت کے لیے آپ نے کہا ابھی بھی وقت ہے، قلعے کو چھوڑ کر چلے جائے، ہم تمہاری جان بخش دیں گے۔ لیکن خیبر میں جتنے وہاں پر قلعے میں جتنے لوگ تھے وہ لوگ جنگ کے لیے آمدہ ہوئے۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کا جو دروازہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں وہ دروازے کو اکھاڑ کر آپ نے پھینک دیا۔ بتلایا جاتا ہے ایک ہاتھ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جھنڈا دیا وہ بھی ہاتھ میں موجود ہے، اور گھوڑے کی لگام بھی ساتھ ہے، تلوار بھی ساتھ ہے، اور خیبر کے دروازے کو ڈھال بنا کر آپ آگے گزر رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام،
ہاتھ دو ہے، اتنی چیزیں کیسی سنبھالی جا سکتی ہے؟ وہ آپ ہمارے لیے نہیں سنبھالی جا سکتی، وہ مشکل کشا ہے تو ان کے لیے ہر چیز ممکن ہے، وہ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد مرحب حضرت علی شیر خدا کے سامنے آئے، مرحب اپنا قصیدہ پڑھنے لگا، وہ اپنی تعریف اور اپنی بڑائی بیان کرنے لگا۔ ادھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس مرحب سے فرمانے لگے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ضمناً بات آئی تو ذکر کر دو، حیدر کہتے کس کو ہے؟ اگر آپ عربی دیکھیں گے، عربی کی لغتوں کو اگر آپ دیکھیں گے، شعر کے جو جس حیت میں شعر ہوتا ہے تو عرب داں اس حیت میں الگ الگ معنی کرتے ہیں۔ شعر اگر اپنی کچھار میں ہوتا ہے تو اسے عربی میں اسد کہا جاتا ہے، اگر کچھار سے باہر نکلے ٹہلے تو اسے زیغم کہا جاتا ہے، اور اپنے دشمن کو اگر گھور کر دیکھے تو اسے غضنفر کہا جاتا ہے، اور اگر اپنے دشمن پر جھپٹے تو اسے حمزہ کہا جاتا ہے، اور اس کی سانس روک لے تو اسے عباس کہا جاتا ہے، اور اپنے شکار کے دو ٹکڑے کر دے تو اسے حیدر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسم و مسمى تھے، اور حیدر کے نام کی مناسبت سے حضرت علی جب وار کرتے تھے تو حضرت مولا علی مشکل کشا نے جب مرحب پر وار کیا، بتایا جاتا ہے کہ مرحب کا سر کٹتے ہوئے، دھر کرتے ہوئے دو ٹکڑے ہو کر وہ زمین پر گر گیا۔ یہ حضرت علی شیر خدا کی جلال اور آپ کی قوت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تو محترم ناظرین کرام، حضرت علی شیر خدا کے فضائل، آپ کے مناقب اتنے ہیں، بیان کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا، مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔